السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ والسلام کے بعد برادران اسلام، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث، جماعت اہل حدیث، وہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا احترام نہیں کرتے یا ان کے ساتھ عقیدت و محبت نہیں رکھتے۔ یہ بات سراسر خلاف حقیقت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث جو ہیں وہ تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور خصوصاً سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے دلی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کو ہم عین ایمان سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمیع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی سے عقیدت و محبت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اپنے لیے شرف اور سعادت سمجھتے ہیں اور باعث نجات بھی۔ اور ہمیں ان سے محبت کیوں نہ ہو، خصوصاً سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ہمیں ان سے محبت کیوں نہ ہو کہ ان سے محبت کا درس تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ان سے محبت کرنے والے کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی اپنے نواسوں کی طرف اشارہ فرمایا جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے، اے اللہ مجھے اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت ہے، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور اللہ ہر اس شخص سے، ہر اس مرد و عورت سے تو محبت فرما لے جو انہیں محبوب رکھتا ہو۔ تو اللہ کو بھی ان سے محبت ہے، ہمیں بھی جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ہے، عقیدت ہے۔ اور جو شخص بھی ازواج مطہرات سے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے اور اہل بیت کے کسی فرد سے بغض یا عداوت رکھے، یقیناً وہ بڑا بد نصیب اور بڑا بدبخت آدمی ہے، اور اس کے بارے میں تو شدید وعید موجود ہے حدیث کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، اللہ کی قسم ہم سے یعنی اہل بیت سے جو بھی شخص بغض رکھے گا، جو بھی عداوت رکھے گا، اللہ ضرور بالضرور اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس قدر اہل بیت سے محبت فرض ہے اور اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت سے بغض و عداوت جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور ہمیں جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کیوں نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے جن کے بارے میں فرمایا کہ حسنین کریمین میرے دو پھول ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جسے ذکر فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول، اہل العراق یسألون عن الذباب، یہ عراق کے رہنے والے، یہ کوفی لوگ جو ہے مکھی کے بارے میں تو پوچھتے ہیں کہ مکھی کو مارنا کیسا ہے۔ وَهُمْ قَتَلُوا ابنۃ رسول اللہ، حالانکہ ان کوفے والوں نے، ان عراقیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں، مکھی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جبکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نواسوں کے بارے میں، جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہما ریحانتای من الدنیا، صحیح البخاری کی حدیث، فرمایا یہ حسن و حسین میرے دو پھول ہیں۔ ہمیں حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کیوں نہ ہو
کہ انہیں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی، میری فاطمہ، میری نور نظر، میری لخت جگر فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور فرمایا کہ حسن و حسین میرے یہ دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمیں جناب حسنین کریمین سے محبت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن و حسین چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے، گھر سے تشریف لائے، گرتے پڑتے مسجد نبوی میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے عالم میں ممبر سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر آپ نے انہیں اٹھایا، گلے سے لگایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ حدیث میں آتا ہے، ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما تشریف لائے، وعلیہما قمیصان احمران، ان دونوں بچوں نے، معصوم نواسوں نے سرخ رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، یمشیان ویعثران، چلتے آ رہے تھے، کچھ گر بھی رہے تھے، ٹھوکر بھی لگ رہی تھی، جیسے بچے عام طور پر چلتے ہوئے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بین یدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے عالم میں ممبر سے اتر پڑے، ان دونوں کو آپ نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ اس قدر محبت ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے، ہمیں بھی ان سے محبت ہے، اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا گرنا، ان کا پڑنا گوارا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، زخموں سے چور کیا، جو اس شہادت میں قتل حسین رضی اللہ عنہما میں ملوث ہیں، وہ کس قدر بدبخت اور بدنصیب لوگ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کا گرنا بھی گوارا نہیں ہے، آپ نے ممبر سے اتر کر ان کو اٹھایا۔ اور وہ کیسے بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خون سے رنگین کر لیا۔ ہمیں ان سے محبت جناب حسنین کریمین سے اس لیے بھی ہے کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی خاطر سجدہ طویل فرما لیا، اس قدر کہ بعض صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید امر الہی واقعہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، آپ عشاء کا وقت تھا، آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا رضی اللہ عنہما، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ حسن یا حسین رضی اللہ عنہما سے کسی ایک کو گود میں اٹھا کر تشریف لائے، آپ نے اس کو بٹھا دیا اور نماز شروع فرما دی۔ سجدے میں آپ جب گئے تو آپ کا نواسا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس قدر سجدہ طویل کیا، بعض صحابہ سمجھے کہ شاید امر الہی واقعہ ہو گیا۔ قال ان ابنی هذا ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، میں نے جلدی کرنا اس لیے مجھے اچھا نہ لگا جب تک کہ یہ نواسا اپنی خواہش پوری نہ کر لے۔ اور آخری بات کہ جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے ہمیں اس لیے بھی محبت اور عقیدت ہے، اور ہم ان سے محبت و عقیدت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابہ ہیں، یہ وہ عظیم المرتبت شخصیات ہیں کہ انہیں زبان نبوت اور زبان رسالت چوسنے کا، اپنے منہ میں لینے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اللہ اکبر، وہ زبان نبوت جو ہمیشہ امر الہی سے، اللہ کے حکم سے کلام کرتی ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ زبان نبوت اور زبان رسالت جس کا لعاب کڑوے کنویں کو میٹھا کر دے، وہ زبان نبوت اور زبان رسالت جس کا ذرا سا لعاب تھوڑے کھانے کو زیادہ کر دے، وہ زبان نبوت اور وہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑیوں پہ لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرما دے، وہ زبان نبوت و رسالت جس کا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آئے تبوک کے موقع پر،
خیبر کے موقع پر تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے. اس زبان نبوت اور رسالت کا لعاب چوسنے کا، پینے کا شرف حاصل ہے جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو. ایک موقع پر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم سفر میں تھے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی شریک سفر تھیں، راستے میں پانی ختم ہو گیا، پانی کی بڑی قلت ہوئی، یہ دونوں نواسے پانی کی طلب میں رو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کسی کے پاس پانی ہے، لیکن کسی کے پاس قافلے میں پانی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ کہ آپ کو ان کی پیاس گوارا نہیں تھی، ان کا تڑپنا اللہ کے پیغمبر کو گوارا نہیں تھا، آپ نے گود اٹھایا، آپ نے سینے سے لگایا اور ان کی پیاس کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں اپنی زبان نبوت ڈال دی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس زبان کو چوسا، خوب سیر ہوئے اس لعاب مبارک سے جو بڑا مبارک لعاب ہے. پھر آپ نے انہیں گود سے اتارا، وہ پرسکون ہوا. دوسرے نواسے کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا، اپنی زبان نبوت اور رسالت اس کے منہ میں ڈال دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس زبان نبوت اور رسالت کو چوسا اور آپ کا لعاب پیا اور پرسکون ہو گیا، پیاس بجھ گئی. اللہ کے پیغمبر کو ان کی پیاس گوارا نہیں. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کیا، آپ کو پیاسا رکھا اور آپ کو جو ہے نا وہ شہید کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی محبت اور عقیدت پر اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے عقیدت و محبت اور جملہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ازواج مطہرات سے اور تمام صحابہ کرام سے محبت و عقیدت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اسی حب صحابہ پر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.